العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ ہماری مسجد پر ایک مولوی صاحب آئے، غالباً عصر کی نماز تھی، نماز ختم ہوئی، کھڑے ہو گئے مائک لے کر، بتانے لگے کہ میں مئو سے جامعہ عصریہ مئو کے اندر مولانا عبدالشکور صاحب آتے ہیں نا جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں دارالحدیث، وہاں کے فارغ ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، شادی کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ ایک مدرسے سے پڑھا ہوا، ان کی عمر 50 سے کم نہیں رہی ہوگی، کہا کہ بھائیوں میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، علاج کے پیسے نہیں، اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کرنے کی طاقت نہیں، کچھ مدد کر دو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ کلیجہ اندر سے دکھ گیا، یہ کلیجہ اندر سے ہل گیا کہ ہم نے اپنے علماء کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ وہ اپنی لڑکیوں کی شادیوں کے لیے بھیک مانگے، وہ اپنے مکان کی تعمیر کے لیے بھیک مانگے۔ یہ کسی قوم کے رہبر کا یہ حال ہے؟ کتنے علماء ہیں بیچارے بیمار ہیں، بستر پہ پڑے ہیں، کوئی دوا اور علاج کو پوچھنے والا نہیں۔ کتنے علماء ہیں، ان کی بیٹیاں جوان ہیں، شادی کی عمر نکل رہی ہے، بیچارے رکشہ چلا نہیں سکتے، ٹالی چلا نہیں سکتے، بوجھا اٹھا نہیں سکتے۔ انہوں نے جو وقار کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس وقار کے خلاف انہیں نظر آتا ہے، مگر اس قوم نے ایسے بھی علماء، اس قوم کے اندر ایسے بھی علماء ہیں جو آج بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے یہاں؟ علماء کی توہین، عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، جو اپنے علماء کی توہین کرے، جو اپنے علماء کی ناقدری کرے، اس کی آخرت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ امام اوزاعی کہا کرتے تھے الوقیۃ فی اہل العلم من کبائر الذنوب، علماء کی توہین کرنا، علماء میں کیڑے نکالنا، علماء کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا، علماء کو بدنام کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں میرے بھائیوں، ہم نے کیا سیکھا ہے حدیث سے؟ ہم نے کیا سیکھا ہے اپنے صحابہ سے؟ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں، نبی کے چچا عباس کے بیٹے ہیں۔ ابی ابن کعب اپنے گھوڑے پہ جا رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس گھوڑے کی لگام پکڑ دیتے ہیں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں ارے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نبی کے خاندان سے ہیں، آپ نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ میرے گھوڑے کی لگام پکڑ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہاکذا یفعل بالعلماء، ہمارے نبی نے ہمیں علماء کی ایسے ہی تعظیم کرنے کا حکم دیا تھا۔ میرے بھائیوں، ایسا نہ کرو کہ علماء پیدا ہونے بند ہو جائیں، ایسا نہ کرو کہ مدرسوں میں پڑھنے کے پہلے یہ بچے سوچیں کہ 10 سال قربانی دے کر ہم ان عوام کی ان کی ہم گالیاں سنیں، اس قوم کی گالیاں سنیں، اس قوم کے طعنے سنیں۔ جس طریقے سے قرآن کی عزت کرتے ہو، جس طریقے سے اسلام کی عزت کرتے ہو، ویسے ہی اس اسلام کو پہنچانے والے علماء کی عزت کرو۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔